اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا کہ وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے، اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق اور بد کردار ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو کہ شاید اسی طرح تمہارے حال پر رحم کیا جائے۔ خبردار، یہ خیال نہ کرنا کہ کفر اختیار کرنے والے زمین میں ہم کو عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین انجام ہے۔ ایمان والو، تمہارے غلام و کنیز اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت لیں، نماز صبح سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات پردے کے ہیں۔ اس کے بعد تمہارے لیے یا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہیں، کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور جب تمہارے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے۔ پروردگار اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور ضعیفی سے بیٹھ رہنے والی عورتیں جنہیں نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ظاہری کپڑوں کو الگ کر دیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں، اور وہ بھی عفت کا تحفظ کرتی رہیں کہ یہی ان کے حق میں بھی بہتر ہے، اور اللہ سب کی سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے۔ نابینا کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور لنگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور مریض کے لیے بھی کوئی عیب نہیں ہے، اور خود تمہارے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی دادی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو، اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا متفرق طریقہ سے کھاؤ، بس جب گھروں میں داخل ہو تو کم از کم اپنے ہی اوپر سلام کر لو کہ یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اور پروردگار اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح طریقہ سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم عقل سے کام لے سکو۔ مومنین صرف وہ افراد ہیں جو خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں، اور جب کسی اجتماعی کام میں مصروف ہوں تو اس وقت تک کہیں نہ جائیں جب تک اجازت حاصل نہ ہو جائے۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا جب آپ سے کسی خاص حالت کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ مسلمانوں، خبردار، رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے خاموشی سے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے، اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور وہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے، اور جس دن سب اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لائے جائیں گے وہ سب کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دے گا کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔